إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عني ولو آية. قابل احترام صدر اجلاس، موقر علماء کرام، دعات و مدرسین و خطباء، ائمہ مساجد، آج کے اس اجلاس میں ایک بہت ہی حساس موضوع پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اصل میں یہ عنوان عوام کا عنوان ہے، اس لیے کہ عوام موبائل فون، سوشل میڈیا اور اس طرح کی چیزوں میں اپنے اوقات کو ضائع کرنے میں لگی ہوئی ہے. لیکن چونکہ موبائل فون ہر انسان کی زندگی کا ایک بہت ہی اہم وسیلہ بن چکا ہے لوگوں سے اتصال کرنے یا اپنے فوائد کے حاصل کرنے کے لیے، اور علماء، مدرسین، دعات، خطباء، ائمہ مساجد، ان کی بھی ضرورت ہے. اور موبائل فون کے شکار جہاں ایک اعتبار سے عوام ہوتی ہے، وہیں انسان ہونے کے ناطے چاہے انسان عالم ہو، چاہے وہ داعی ہو، مدرس ہو، مبلغ ہو، شیطان کا دھوکہ، شیطان کے فتنے ہر ایک کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. اور انسان ہونے کے ناطے ہم بھی ہر آن اس فتنے کے شکار ہونے کا ہمارے لیے امکان بنا ہوا ہے اور دیکھنے میں بھی آتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ اس عنوان پر کچھ باتیں اس مجلس میں بھی ہوں جس میں عام طور سے عوام نہیں ہوتی ہے. موبائل فون ایک بہت بڑی نعمت ہے، جیسا کہ شیخ نے بھی کہا کہ ایک دو دھاری تلوار ہے. اگر اس کا صحیح استعمال کیا جائے تو انسان دعوتی اور ذاتی مقاصد کو حاصل کر سکتا ہے، لیکن اگر اس کو صحیح طور پر استعمال نہیں کیا گیا تو یہی موبائل فون ہماری اخلاقی اور اسی طرح سے جماعتی زندگی کو خراب کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے. اس کا نقصان ہمارے دین کو، ہمارے اخلاق کو اور ہمارے سماج کو ہو سکتا ہے. لہٰذا اس کے صحیح استعمال کے لیے کیا باتیں ہم کو ملحوظ رکھنی چاہیے، بہت زیادہ تفصیل میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں، کچھ باتیں اختصار کے ساتھ میں رکھنا چاہوں گا. موبائل فون کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ. اور اے نبی آپ کہیے کہ یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں خبردار کر دوں اور اسے بھی جس تک یہ پہنچے. اس آیت سے اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل مقصود پیغام کا لوگوں تک پہنچنا ہے. داعی کا، مبلغ کا بذات ہی اس تک پہنچنا ضروری نہیں. اگر کسی انسان تک صحیح طور پر پیغام حق کا پہنچ جائے یہ بھی اس کے لیے کافی ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اپنے پیغام کے ساتھ بھیجا کرتے تھے. آپ خود ہر انسان تک، ہر بادشاہ تک نہیں جاتے تھے، بلکہ آپ نے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچایا، بادشاہوں تک پہنچایا. اسی طرح سے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اس آیت کے تناظر میں بھی دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اصل مقصود پیغام کا پہنچنا ہے اور رسول اس کا ایک وسیلہ ہے، تعلیمی اعتبار سے، پہنچانے کے اعتبار سے اور اس کو عملاً کر کے دکھانے کے اعتبار سے. لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ پیغام لوگوں تک پہنچے. اس اعتبار سے دیکھا جائے تو آج موبائل فون، سوشل میڈیا اور اس طرح کی جتنے بھی وسائل ہیں ان کے ذریعے چیز بہت آسان ہو گئی ہے کہ پیغام کو ایک حصے سے دنیا کے دوسرے حصے تک پہنچایا جائے. اللہ رب العالمین نے علماء پر ذمہ داری ڈالی ہے
کہ اسلام کے پیغام کو عالم انسان تک، سارے لوگوں تک پہنچائیں، مسلمانوں کی تربیت کریں اور ایسے ہر شخص تک پہنچائے جو اس کا مکلف ہے۔ آج ایک انسان جہاں خود جا کر دعوت دینے کے وسائل اور حالات تنگ ہو گئے ہیں، میڈیا کے ذریعے سے ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر بھی اپنی دعوت اور اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ لہٰذا اس کا اگر صحیح استعمال کیا جائے تو یہ دعوت کے اعتبار سے ایک بہت ہی مفید ذریعہ بن سکتا ہے، اور ہر عالم کے پاس یہ ہے، ہر انسان کے پاس یہ ہے۔ اس اعتبار سے دعوت کے اعتبار سے بہت بڑا کام ہو سکتا ہے اگر اس کو ہم صحیح طور پر استعمال کریں۔ لیکن اگر اس کو صحیح طور پر استعمال نہ کیا جائے تو یہ نہ صرف سماج کو بلکہ ہماری اپنی آخرت کو خراب کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس لیے اس کے بارے میں ہم کو کن چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز یہ کہ یہ موبائل فون یا سوشل میڈیا یہ ہمارے اوقات کو ضائع کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ایک آدمی اگر فیس بک اکاؤنٹ بنا لے اور ایک ویڈیو دیکھنے کے بعد اگلا سجیشن آئے، یوٹیوب پر ایک ویڈیو دیکھنے کے بعد دوسرا ویڈیو آئے اور گھنٹوں اس میں نکل جائیں اور حاصل کچھ بھی نہ ہو، تو یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ یا ایک انسان فیس بک پر، واٹس ایپ پر اور اسی طرح سے دوسرے سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے ایک انسان اپنی باتیں یہاں وہاں کی فضولیات میں اپنا وقت ضائع کرے، لوگوں کے میسج پڑھنے میں، کیا کھایا کیا پیا اور اس طرح سے گفتگو کرنے میں اپنے اوقات کو ضائع کر دے، میڈیا سے کنزیوم کرنے میں، میڈیا میں جو ویڈیوز آ رہے ہیں، جو فضولیات آ رہی ہیں، جوکس آ رہے ہیں اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں اس کو دیکھنے میں اپنا وقت ضائع کر دے، تو یہ زندگی جو ہماری ختم ہو رہی ہے واپس آنے والی نہیں ہے۔ ایک داعی کو، ایک عالم کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس ایک بہت قیمتی متاع ہماری اپنی زندگی ہے، یہ ہم کو واپس ملنے والی نہیں ہے۔ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحۃ والفراغ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ دھوکے میں، خسارے میں، ایک صحت ہے، دوسرے فراغت سے۔ فراغت کا یہ جو وقت ہے یہ بہت غنیمت ہے۔ ان اوقات میں آدمی سارے کام سے فارغ ہو کے گھر پہ جا کے بستر پر بیٹھ کے کھانا وانا کھا کے موبائل فون پہ دیکھتا رہے اور فضول چیزیں دیکھتا رہے، بجائے اس کے کہ کوئی کتاب اٹھا کے اس کو پڑھے۔ کتابیں ہم خرید لیتے ہیں لیکن وہ شیلف میں پڑی رہتی ہے اور اس کو پڑھ نہیں پاتے ہیں، لیکن ہم اتنے ہی میسج جو کچھ کام کے نہیں ہوتے ہیں بلکہ بعض اوقات غیر منہجی لوگوں کے بھی میسیجز ہوتے ہیں، سارے پڑھ ڈالتے ہیں، سارے ویڈیو دیکھ لیتے ہیں اور حاصل کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہمارا وقت ہے یہ واپس ہم کو ملنے والا نہیں ہے۔ آخرت میں جانے کے بعد لوگ اللہ سے زندگی مانگیں گے، زندگی اسی وقت کا نام ہے۔ تو یہ وقت ہم کو آج ملا ہوا ہے، اسی وقت کو اگر ہم صحیح کاموں میں لگاتے ہیں، کچھ کتاب پڑھنے میں، کچھ لکھنے میں، تحقیق میں اور خطبات کی تیاری میں، دروس کی تیاری میں، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا ذریعہ بن سکتا ہے یہ دعوت کو پھیلانے کا۔ لیکن اگر بیٹھے بیٹھے اسی طرح سے ہم میڈیا کا استعمال کرتے رہیں اور فضولیات اس میں اپنے وقت کو ضائع کرتے رہیں تو ہماری زندگی ختم ہو جائے گی اور قیامت کے دن ہم کو اپنے اوقات کا جواب دینا ہے۔ عن عمرہ فیما افنا، اپنی عمر کو کس چیز میں فنا کیا ہے، تو اپنے اوقات کو کس چیز میں لگایا، ہم سے پوچھا جائے گا۔ دوسری چیز جو سوشل میڈیا میں ایک بہت بڑا فتنہ ہے وہ ہے اجنبیات کا فتنہ، کہ فیس بک اکاؤنٹ ہم نے بنا لیا، اس کے بعد پھر مرد تو مرد، عورتیں بھی ہم کو فرینڈ شپ کے لیے میسج کریں گی کہ آپ ہمارے دوست بن جاؤ، اور اس کے بعد ہم کو اپنی فرینڈ لسٹ میں جوائن کر لیں، اور یہ سمجھ کے کہ ہم بہن کو دعوت دے رہے ہیں، لیکن یہ بہن بنتے بنتے بعض اوقات بہت دور معاملہ نکل جاتا ہے۔ اسی طرح سے واٹس ایپ پر خواتین سوال پوچھتی ہیں، ٹھیک ہے جواب دینے کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن پھر ان کی اچھی بات کوئی ہے، ہمارے لیے دعا انہوں نے کی اور اس کے لیے ہم ہارٹ اس کے اوپر ڈال رہے ہیں پسند کرنے کے اعتبار سے، یا اس طرح کے گلدستے ان کو بھیج رہے ہیں، تو یہ چیز فتنے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ خاص طور سے اگر ایک انسان لوگوں میں معروف ہے اور لوگ اس سے پوچھتے ہیں، مرد بھی پوچھتے ہیں، عورتیں بھی پوچھتی ہیں، میڈیا میں وہ آدمی ہے، تو ایسے انسان کے لیے بہت بڑا فتنہ ہو جاتا ہے۔ آدمی کو خاص کر کے ایک داعی کو 4 چیزوں سے بہت بچنا چاہیے: عہدہ، شہرت، اور اسی طرح سے فتنہ، مال کا فتنہ ہے، دولت ہے، اور اس طرح سے اور چیزیں ہیں۔ یہ ساری چیزوں سے انسان کو، عورت کا فتنہ بہت بڑا اس میں فتنہ ہے، عہدہ، شہرت اور مال جو ہے، اور اس کے بعد عورت، تو یہ چیزیں انسان کے لیے بہت خطرناک ہیں۔ تو داعی کے لیے، علماء کے لیے، مدرسین کے لیے، دعات کے بعض اوقات بچے ہمارے مدرسے میں پڑھتے ہیں، ان کی مائیں ہم کو میسج کرتی ہیں، ماشاءاللہ آپ نے بچے کو ایسے پڑھایا، اتنا اچھا پڑھایا اس کو، اور بہت اچھا قرآن پڑھ رہا ہے، اور دعا یا کلمات کی بات پہ دھیرے دھیرے مسلسل میسج آنے لگتے ہیں۔
اور بعض اوقات احساس بھی نہیں رہتا کہ ہم لوگ حدیں پار کر رہے ہیں۔ تو ایک انسان کو چاہیے کہ سوشل میڈیا میں خواتین کے اعتبار سے خلوت اس کے پاس نہ ہو، تنہائی جو ہے ٹھیک ہے، رسمی قسم کے میسج ہو تو ٹھیک، لیکن بہت زیادہ قربت والی باتیں نہیں ہونی چاہیے، بے تکلفی اس میں نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثہما الشیطان، خبردار جب دو لوگ، ایک مرد اور ایک عورت غیر محرم، ایک ساتھ تنہائی میں خلوت میں ہوتے ہیں تو ان کا تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ تو شیطان کو موقع نہ دیں، شیطان کو ہماری عزت خراب کرنے کا، ہمارے دین کو خراب کرنے کا، ہمارے اخلاق کو خراب کرنے کا موقع نہ دیں۔ بعض اوقات آدمی ایسا میسج کو ڈال دیتا ہے، ایسی بات غلطی سے بول دیتا ہے، ایسا کمنٹ کر دیتا ہے کہ اسکرین شاٹ پورے گاؤں میں گھومتا ہے۔ اس کو یاد رکھیں، بعض اوقات اچھی اور بری عورتیں بھی سماج میں ہوتی ہیں جو آپ کی عزت کو خراب کرنے کے لیے، آپ کو بدنام کرنے کے لیے اس میڈیا کو استعمال کر سکتی ہیں کہ میدان میں بہت چل رہا ہے تو ٹھیک ہے اس کو چھٹی کر دو اس کی۔ کوئی غیر منہجی عورت بھی ہو سکتی ہے جو آپ کو اپنی طرف راغب کر کے آپ سے کوئی میسج بلوا کے یا لکھوا کے پھر آپ کو بے عزت کرتے ہیں۔ اس لیے بہت احتیاط اس معاملے میں کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے تیسری چیز جو ہے آپسی اختلاف کو سوشل میڈیا پر اچھالنے سے بچنا، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ بعض اوقات علمی اختلاف اگر علمی دلائل کے ساتھ اور آداب اور شائستگی کے ساتھ، اسلامی اخلاق کے ساتھ اگر ہو، لوگوں کے سامنے بھی آئے تو عوام اس سے سیکھتی ہے کہ ہمارے علماء کس طرح سے ایک دوسرے کا اکرام کرتے ہوئے، دلائل دیتے ہوئے آپس میں اختلاف کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپس میں ہم ایک دوسرے کو بلکہ اپنے سے بڑوں کو بھی بے عزت کرنے لگ جائیں، ان کے بارے میں ایسی باتیں کریں جس سے ان کا وقار گھٹتا ہو، اور آپس میں ایک دوسرے کو لان تان کرنے تک نوبت چلی جائے یا ایک دوسرے کو مجروح کرنے تک نوبت چلی جائے، تو یہ مسئلہ عوام کے اندر بہت زیادہ نقصان دینے والا ثابت ہوتا ہے۔ اعتبار دونوں کا بھی ختم ہو جاتا ہے اور عوام بعض اوقات کنفیوز ہو جاتی کہ ہم کیا کریں، ان کا مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ حوصلہ شکنی کے ایسے اسباب سے بچا جائے۔ آپس میں دھڑے بندی سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اختلافی معاملات کو ہم اچھے طریقے سے حل کریں۔ زیادہ تر سوشل میڈیا پر اس کو ڈالنے سے پرہیز کریں۔ کوئی آدمی کوئی میسج ڈال دیا، دوسرا اسی پر کمنٹ کر رہا ہے اور اس کو غلط ثابت کر رہا ہے، پھر تیسرا اس کو برا کہہ رہا ہے اور چوتھا پہلے کو برا کہہ رہا ہے۔ اس طرح سے اگر معاملہ چلتا رہے، لوگ اصل ویڈیو دیکھنے سے زیادہ، اصل مضمون دیکھنے سے زیادہ کمنٹ کو پڑھنے کے شوقین ہوتے ہیں، اور اس کا نتیجہ بہت برا ہوتا ہے۔ خاص کر کے عوام اس سے بہت زیادہ بدظن ہوتی ہے، علماء کے درمیان کے اس طرح کے اختلافات کو دیکھ کر وہ بدظن ہو جاتے ہیں اور دوسری جماعتوں کی طرف بھی راغب ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، آپس میں اختلاف مت کرو، تنازع مت کرو، اس سے تمہاری فتفشلوا، تم بزدل ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابو موسیٰ اشعری اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جب یمن بھیجا تو آپ نے وہاں پر ان کو نصیحت کیا کی؟ کہا یسر، ایک روایت میں، مسلم کی روایت میں، ادعوا الناس، تم دونوں لوگوں کو دعوت دو، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا یسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، ان کے لیے مشکل مت بناؤ، ان کو رغبت دلاؤ، ان کو نفرت مت دلاؤ، اور آپس میں ایک دوسرے کا وتطاوعا ولا تختلفا، آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ دو، آپس میں کوآپریٹ کرو، آپس میں اختلاف مت کرو۔ تو علماء کے آپسی اختلافات ہوتے ہیں، علمی اعتبار سے بھی ہوتے ہیں، کبھی ذاتی بھی ہوتے ہیں۔ انسان ہیں، انسانوں میں اختلافات ہوتے ہیں، مزاج کی وجہ سے، تحقیق کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، لیکن یہ اختلافات گھر کا جھگڑا بازار میں نہیں آنا چاہیے۔ عوام کے سامنے اگر بہت زیادہ یعنی ایسے الفاظ سے ایک دوسرے کو خطاب کرتے ہوئے، ایک دوسرے پر تنقید کرتے ہوئے اگر اس طرح کے ویڈیو آئیں گے، اس سے نقصان ہو سکتا ہے۔ تو آپسی اختلاف کو ہم لوگ ایسا نہ کریں کہ لوگوں کے سامنے لا کر اور غلط انداز میں اختلاف کر کے لوگوں کو اس بات کی دعوت دیں کہ ٹھیک ہے، جب علماء ایک دوسرے کی عزت کو اچھال سکتے ہیں تو عوام کو بھی اس کی اجازت ملنی چاہیے۔ لوگوں کے اندر علماء کا وقار کم ہو جاتا ہے، لہٰذا بہت ضروری ہے کہ آپسی اختلافات ہم اچھے سلیقے سے اس کو حل کریں، ایسا انداز اختیار نہ کیا جائے کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کو بھی موقع ملے، عوام کو بھی موقع ملے کہ وہ علماء کے بارے میں بدزبانی کرنے والے بن جائیں۔ چوتھی چیز اس میں یہ ہے کہ بلا تحقیق خبروں کو نشر کرنے سے ہم بچیں۔ یہ اصل میں عوام کے لیے ہے، لیکن بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ یعنی بعض لوگ اس کو، کبھی کوئی اسرار احمد کا ویڈیو بھیج رہا ہے، فارورڈ کر رہا ہے، دیکھو یہ کتنی بڑی پیشن گوئی انہوں نے کی ہے، کوئی اور ویڈیو بھیج رہا ہے، کوئی اور کسی کا مقالہ ہے جو غیر منہجی آدمی ہے، اس کو ہم
بھیج رہے ہیں آگے اور دیکھا بھی نہیں کہ یہ کون ہے. ایسی کتاب کا PDF بھیج رہے ہیں جو آدمی صحیح نہیں لکھنے والا لیکن عنوان بہت اچھا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے ذریعے سے غیر معتبر چیزیں عام نہیں ہونا چاہیے. بلکہ خبریں بھی بعض اوقات شیخ سدیس کا انتقال ہو گیا وہ بھی خبر کوئی پھیلا دیا تو سارے گاؤں میں آدمی اس خبر کو پھیلا دیتا ہے. یہ نہیں دیکھتا کہ واقعی یہ خبر صحیح ہے یا نہیں. یہ غلطیاں عام طور سے عوام میں ہوتی ہیں لیکن بعض اوقات جلدی خبر پہنچانے کا شوق اور لوگوں کو معلوم کرانے کا شوق تحقیق میں رکاوٹ بن جاتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آتا ہے تو اس کی تحقیق کرو. یہ اصول ہمارا اصول ہے، یہ خاص طور سے محدثین کا، اہل حدیث کا اصول ہے. تو ہماری طرف سے اگر بے احتیاطی اس میں ہو اور ہم ہی کسی خبر کو نشر کریں، عام کریں جس کی تحقیق نہیں ہے تو یہ بہت بڑی افسوس کی چیز ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا ہم کو حکم دیا ہے. مزید یہ کہ اگر کوئی خبر آتی ہے فسادات کی آتی ہے یا جنگ کی خبریں آتی ہیں، اس طرح کی کوئی بھی خبر آتی ہے، اس کو عوام میں نشر کرنے کی بجائے اپنے سے بڑے علماء کی طرف نشر اس کی بھیجنا چاہیے. کوئی بات سماجی اعتبار سے، جماعتی اعتبار سے اگر کوئی آتی ہے، کسی شخص کے بارے میں یا کسی علاقے کے بارے میں کچھ مسئلہ پیدا ہوتا ہے اور وہاں کے معاملات ہمارے پاس آتے ہیں، تو اس کو بجائے ہم عوام میں بتائیے یہ صحیح ہے یا نہیں، عوام کو ہم پوچھ رہے ہیں، اس کی بجائے یہ ہونا چاہیے کہ اپنے سے بڑے علماء جو اس معاملے میں فیصلہ دے سکتے ہیں اور صحیح طرح سے معلومات بھی لے سکتے ہیں، ہم ان کی طرف بات کو پھیر دیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. اگر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھیر دیتے یا اولو الامر کی طرف پھیر دیتے تو جو لوگ اس میں استنباط کر کے صحیح نتائج تک پہنچ سکتے ہیں کہ واقعی معاملہ کیا ہے تو وہ لوگ ایسا کرتے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ خاص کر کے نوجوان ہمارے جو دعات ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ خبروں کو بہت جلد نشر کرنے والے نہ بنیں، بلکہ اپنے سے جو بڑے ہیں، ہمارے بڑے علماء ہیں، ان کی طرف بات کو پہنچائیں کہ یہ ایسا ایسا مسئلہ ہمارے سامنے آیا ہے، اس کو نشر کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا ہے. آپ دیکھیے حدیث کے معاملے میں خود عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا حضرت عمر سے کہ اگر آپ چاہیں تو میں تیمم کی حدیث نہیں بیان کروں گا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے سے بڑوں کے تابع ہو کر ہم کو دعوت اور تعلیم اور اسی طرح سے علم کو نشر کرنے کے معاملے میں چلنا چاہیے. پانچویں چیز شہرت پسندی اور خود نمائی سے بچنا. یہ بہت بڑا فتنہ اس دور کا ہے کہ ایک انسان شہرت کے لیے میڈیا کو استعمال کرے اور یہ پسند کرے کہ جیسے خود ہی آ کے ویڈیو بنا کے اس پہ بولے کہ اس ویڈیو کو دیکھیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے اور لائک کیجئے. یہ اگر آدمی خود بول رہا ہے تو یہ ہم لوگوں کو اخلاص کی تعلیم دینے والے، لوگوں کو اللہ سے جوڑنے والے اور لوگوں کو کتاب و سنت کا درس دینے والے، اگر ہم جس دین میں ہم کو، جس شریعت میں ہم کو بتایا گیا کہ شیطان اور گھنٹی کا تعلق ہے اور ہم لوگوں کو گھنٹی بجانے کے لیے کہیں اپنے چینل پر آ کر، تو یہ بہت افسوس کی چیز ہے. یہ دوسرے یوٹیوبرز کو دیکھ کر ہم ان کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو بہت بے دین قسم کے لوگ ہیں یا غیر منہجی قسم کے لوگ ہیں، شہرت پسند لوگ ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ کیسا بولتے ہیں تو اس کو ہم لوگ بھی کاپی کر کے اپنی طرف سے ہم بولنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارا اپنا مقام ہے، ہمارے جو علماء ہیں ان کا اپنا ایک مقام ہے، ان کا اپنا ایک وقار ہے. ہم دوسروں کے طریقے پہ نہیں چلیں گے، ہم وہ کریں گے جو علم ہم سے تقاضا کرتا ہے. تو بہت ضروری ہے کہ ہم اس طرح کی چیزوں سے بچیں اور لوگوں میں آ کے اپنے فضائل بیان کرنا، اپنے کارناموں کو بیان کرنا، اس طرح کی چیزیں، چاہے وہ نثر کے طور پر ہو یا خطاب میں ہو یا ویڈیو بنا کر ہو، اس طرح کی چیزیں نہیں ہونا چاہیے. شیخ صالح الفوزان سے پوچھا گیا کہ آپ کی اتنی ساری کتابیں ہیں، ان میں کون سی کتاب آپ کو سب سے اچھی لگتی ہے؟ انہوں نے کہا کوئی بھی نہیں. کون سی ایسی جو قابل ذکر ہو؟ کہا کوئی بھی نہیں ہے. کہا نہیں، کوئی تو کتاب ہوگی آپ کی جو واقعی آپ کو اچھی لگتی، جو آپ نے لکھی اور واقعی قابل ذکر ہو. کہا کہ تم چاہتے ہو کہ میں سب کے سامنے اپنی تعریف کروں، میری کتاب کی تعریف کروں. یہ مزاج علماء کا، ہمارے علماء کا یہ مزاج ہے. ان سے پہلے کے اسلاف تو اور بھی زیادہ اعلیٰ مزاج کے لوگ تھے. تو بہت ضروری ہے کہ اس بات کو ہم ملحوظ رکھیں. یہ نہیں کہ آدمی جا کے وہاں مکہ میں بیٹھا ہوا ہے، مدینہ میں بیٹھا اور کہہ رہا کہ دیکھیے میں یہاں بیٹھا ہوں، یہ کھا رہا ہوں، یہاں پر یہ ہوٹل اچھا ہے، یہاں سے آپ لیجئے اور میں یہاں پہنچا ہوں. یہ ساری چیزیں نہیں ہونا چاہیے. خود نمائی انسان کی عزت کو گھٹاتی ہے، بڑھاتی نہیں ہے. اور لوگ اتنے بھولے نہیں ہوتے ہیں، لوگ فوراً پکڑ لیتے ہیں کہ کون آدمی اخلاص کے ساتھ بول رہا، کون نہیں بول رہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمع سمع اللہ بہ ومن یرائی یرائی اللہ بہ. جو آدمی اپنی باتوں کو، اپنی بڑائیوں کو، اپنی نیکیوں کو سناتا ہے، قیامت کے دن اللہ بھی اس کے حال کو سنا دے گا. اور جو اپنے کام کو، اپنے عمل کو دکھاوا اس کا کرتا ہے، اللہ بھی اس کی حقیقت سب لوگوں کو دکھا دے گا.
تو اس حدیث سے ہم کو بہت سخت بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم کو اپنے آپ کو نمایاں کرنے کا ہمارے اندر شوق نہیں ہونا چاہیے. ہم اپنے منہج کو نمایاں کریں، ہمارے دین کو، ہماری دعوت کو، ہمارے جس راستے پر ہم چل رہے ہیں، ہمارے اسلاف، ان کی زندگیوں کو ہم نمایاں کریں. ہم کوئی چیز نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو نمایاں کریں. یہ اپنی ذلت کے لیے، اپنی ذلت کی شروعات ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ اس کا ہم لحاظ رکھیں. 6 بے حیائی کو عام کرنے سے بچنا. بعض اوقات ایسے ویڈیو لوگ بھیجتے ہیں، افسوس بھی ہوتا ہے، اس میں عورت بول رہی ہے اور عورت کا لباس بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن کوئی نیوز ہے یا کوئی اس طرح کی بات ہے. بعض اوقات جوکس بھی ہوتے ہیں اور آدمی اس کو دوسروں تک بھیج دیتا ہے. ایک عالم دوسرے عالم کو بھیج رہا ہے. چلتا نہیں چلتا، یہ ٹھیک نہیں ہے. ایسی جتنی بھی چیزیں ہیں بے حیائی کی چیزیں، اس کو ہماری طرف سے یعنی نشر کرنے والے ہم نہیں ہونا چاہیے. گروپس میں آدمی ڈال دیتا ہے، دیکھیے ذرا کیا ہے، ایک عورت کیسا کر رہی ہے، لڑ رہی ہے، 2 عورتیں لڑ رہی ہیں، جوک کے طور پر ڈال دیا اس کو، اور ایک دوسرے کا لباس پھاڑ رہی ہے اور ہم اس کو بھیجیں. ایسی چیز ہم عام کرنے والے نہ بنیں. یا اسی طرح سے موسیقی ہے اور بیک گراؤنڈ میں میوزک چل رہی ہے اور ہم وہ میسج عام کر رہے ہیں لوگوں میں، یہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ جو لوگ اہل ایمان میں بے حیائی کو عام کرنا پسند کرتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے. یہ سارے لوگوں کے لیے وعید ہے، خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس علم ہے. تو اس طرح کی چیزیں عام کرنے والے ہم نہ بنیں. بے حیائی کو ہمارے ذریعے شیوع اور فروغ نہیں ہونا چاہیے. 7ویں چیز یہ ہے کہ عبادات اور دینی مجالس کی حفاظت کو. بعض اوقات انسان دینی دروس میں بیٹھا رہتا ہے اور اس کی بیل بجتی رہتی ہے، یا اسی طرح سے عبادات ہے، نماز ہے، امام صاحب ہیں اور موبائل ہے ان کا بج رہا ہے اور ٹون ایسی ہے جو بالکل گانے والی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. ایسی ٹون نہیں ہونا چاہیے جو بالکل موسیقی والی ہو اور پوری 4 رکعتوں میں بجتی رہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. کالر ٹون بھی اگر آدمی رکھے تو ایسی رکھے جو واقعی سلیقے والی ہو. ایسی نہیں ہو کہ پوری میوزک بجتی رہے مسجد کے اندر. بعض اوقات درس میں دروس چلتے رہتے ہیں اور بہت سارے لوگ اس میں موبائل میں لگے رہتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. دینی مجالس ہیں، آپس کی مجالس ہے، علماء کی مجلس ہے، ایسی مجالس میں واقعی بہت ضروری چیزیں تو ٹھیک ہے، ورنہ بعض اوقات اسی میں لگا رہتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اور قرآن و سنت کی بات جب بیان ہو رہی ہے تو آدمی اس کو دھیان سے سننے والا بنے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے اس کو دھیان سے سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو خاموشی اور سکوت اور انصات، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں. دینی مجالس میں خاص کر کے علم والے اس کا اہتمام کریں کہ ان کے موبائل کے ذریعے سے یا اسی طرح سے ان کی نمازوں میں یہ چیز نہیں ہونا چاہیے کہ مسلسل ہم کو نوٹیفیکیشن آتی رہے. یہ ساری چیزیں خراب چیزیں ہیں. اسی طرح سے مدارس اور مکاتب میں تعلیم کے دوران سوشل میڈیا کا استعمال، یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی دیکھی جاتی ہے کہ آدمی مدرسے میں پڑھا رہا ہے، مکتب میں پڑھا رہا ہے اور بچے پڑھ رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں یا دینی کچھ علم حاصل کر رہے ہیں اور یہ بیٹھا ہوا پورا وقت اس کے اندر لگا رہا ہے. یہ اس کے لیے جائز ہے یا نہیں اس کو سوچنا ہے. وہ تنخواہ جس چیز کے لے رہا ہے، جس کام کے لے رہا ہے، اس کام کے دوران اپنا ذاتی کام کر رہا ہے اور وہ اس کام کو صحیح طور پر ادا نہیں کر رہا جس کے لیے وہ وہاں طے کیا گیا ہے، جس کا وظیفہ اس کو مل رہا ہے. اگر یہ چیز اس کے اندر رکاوٹ بنتی ہے، اس کو خراب کرتی ہے، تو پھر ایسی تنخواہ لینا کتنا صحیح ہوگا، یہ بھی دیکھنا چاہیے. تو یہ بھی ایک بات ہے. 9ویں چیز یہ کہ ایسے دعات اور خطبہ اور ایسے مبلغین کو سننا جو منحرفین ہیں، غیر منہجی، خاص طور کے اخوانی یا اسی طرح سے دوسرے صوفی یا جو بھی اس طرح کے گمراہ لوگ ہیں، ان کے ویڈیوز کو ہم کہا کہ تفسیر ہماری کسی کی نہیں ہے، میں ان کی تفسیر سنتا ہوں، اس میں سے اچھے پوائنٹ لیتا ہوں اور غلط چھوڑ کے میں اپنے خطبے میں بیان کرتا ہوں. بالکل صحیح نہیں ہے. اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں، گمراہ لوگ ہیں، ان کو سننا بھی نہیں چاہیے. بعض سلف کو آپ نے دیکھا، ایوب السختیانی وغیرہ ہیں، ان کے سامنے کسی نے کہا کہ میں ایک بات آپ سے بولنا چاہتا ہوں، انہیں کان میں ہاتھ ڈال دیا، کہا میں آدھی بات بھی نہیں سننا چاہتا. آدھی بھی نہیں. گمراہ لوگوں کی بات ہم نہ سنیں، وہ سنیں جو ان کے رد کرنے پر قادر ہو، اس کے پاس اتنا علم ہو، اس کو ضرورت بھی ہو اور اس کے بولنے کی ضرورت ہو. ورنہ ہر آدمی سنتا رہے گمراہ لوگوں کو، یہ ٹھیک نہیں ہے. اور آخری چیز یہ کہ عالمی اور سیاسی مسائل میں بڑے علماء کے بولنے سے پہلے وہ لوگ نہ بولیں جو ابھی اتنے مقام کو نہیں پہنچے ہیں. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ سیاسی مسائل بڑے بڑے دنیا کے ہوتے ہیں اور ہر آدمی اس میں بولنے کا شوق رکھتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم لوگوں میں سے جو لوگ بڑے ہمارے ہیں، جو ہمارے سینئر علماء ہیں، ان لوگوں کو بولنے کا موقع دینا چاہیے. کم سے کم ان سے پوچھنا چاہیے کہ ہم کو ایسے موقع پر اگر کوئی پوچھے تو کیا بولنا چاہیے. تو اگر یہ نہیں ہو اور ہم اپنی طرف سے لے کے 1 گھنٹے کا ویڈیو بنا دیں
کہ فلسطین کے حالات کیا ہیں، اس پر کیا علماء نے کرنا چاہیے، امت نے کیا کرنا چاہیے، حکام نے کیا کرنا چاہیے، یہ بغیر رہنمائی کی اگر آدمی کرتا ہے تو بہت بڑی غلطی کر سکتا ہے، اس کو بھی نقصان ہوگا، جماعت کو بھی نقصان ہوگا۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے۔ آپ موٹی مثال دیکھیے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی چیز پوچھی، ایک پیڑ ہے جس کی مثال مومن کی ہے، بتاؤ کون سا پیڑ ہے؟ لمبی حدیث آپ سبھی جانتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم عمر تھے، اس وقت میں مجلس میں موجود تھے، انہوں نے جواب نہیں دیا، کہا میں نے دیکھا کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہہ رہے ہیں کچھ، تو میں اس بات سے مجھے شرم آئی کہ میں کچھ بولوں۔ یہ مزاج ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے بڑے علماء کسی مسئلے میں خاموش ہیں تو یہ نہ سمجھے کہ ان کو بولنا چاہیے، نہیں بول رہے ہیں ہم بول دیتے ہیں، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ اگر وہ نہیں بول رہے ہیں تو ہم کو بھی چپ ہونا چاہیے، یا اگر بولنا ہے تو ان سے پوچھ کے بولیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو سمجھ عطا فرمائیں، اور اس طرح کی جتنی بھی برائیاں ہیں سوشل میڈیا کی، اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اگر ہم بچیں گے تو ہمارے پیچھے چلنے والے، ہماری بات سننے والے، ہم کو دیکھنے والے بھی بچنے والے بنیں گے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔